سامعین مکرم، آج کی گفتگو میں ہم ان بھولے بھالے سنیوں کو یہ بات سمجھانا چاہتے ہیں جو یا تو روافض سے متاثر ہیں یا روافض کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، یا ان کے ذہنوں میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ جس طرح رافضی اہل بیت کے ساتھ غالیوں والی محبت کرتے ہیں اور غیر شرعی محبت کرتے ہیں، اور وہ اہل بیت کے ساتھ مولا علی کے ساتھ ایسی محبت کرتے ہیں جو جہنم میں لے جانے والی ہے، تو ان بھولے بھالے سنیوں کا بھی ہم سے یہ تقاضا ہے، اور سنی خطباء سے، سنی علماء سے اور سنی ائمہ کرام سے یہ تقاضا ہے کہ تم بھی اہل بیت کی محبت اسی طرح تمہارے اندر بھی ہونی چاہیے، یا ان کے ذہنوں میں نہ کہیں یہ بات چھپی ہوئی ہے کہ جس طرح اہل بیت کا ذکر کرنا چاہیے سنی کرتے نہیں ہیں۔ اب یہ فکر ان کے اندر کہاں سے آئی؟ یہ رافضیوں کے پاس اٹھنے بیٹھنے کی وجہ سے، یا روافض کے کلپ سننے کی وجہ سے، یا ان کے ذہنوں میں روافض کے متعلق نرم گوشہ ہے اور ان کے حقائق معلوم نہیں ہے کہ رافضی اصل میں اندر سے کتنے گندے ہیں، تو یہ انہیں معلوم نہیں، اس واسطے پھر اپنوں کے ساتھ وہ نالاں رہتے ہیں اور ناراض رہتے ہیں۔ تو اس گفتگو میں اللہ کے فضل سے یہ بات آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ خدا کے بندو، اہل سنت و جماعت کے نزدیک اہل بیت کی کتنی قسمیں ہیں، اہل سنت و جماعت کن کن افراد کو اہل بیت میں شامل مانتے ہیں، یہ تو تمہیں معلوم ہی نہیں۔ تم نے تو وہ رافضیوں والی بولی سنی یا رافضیوں کا ایک پیمانہ دیکھا اور اس کو دیکھ کر تم اہل سنت پر اعتراض کرنے لگ گئے کہ سنی اہل بیت کو مانتے نہیں۔ تو میرا تم سے یہ سوال ہے، اے بھولے بھالے نادان سنیوں، سنی گھر میں پیدا ہوئے ہو، سنی باپ دادا کے بیٹے ہو اور سنی بہن بھائی رکھتے ہو، سنی ماحول رکھتے ہو، تم سے میں یہ درد مندانہ اور عاجزانہ یہ سوال کرتا ہوں کہ تم مجھے یہ بتاؤ اہل بیت کے افراد میں کون کون سی ہستیاں داخل ہیں، کن کن کو اہل بیت کہا جاتا ہے؟ اہل سنت و جماعت کی تعلیمات کے مطابق مجھے جواب دو۔ تو یہ ہمارا سوال ہے ان تمام سنیوں سے جو سادگی میں یا جہالت کی وجہ سے اہل سنت و جماعت کے خطباء سے، ائمہ سے یہ پوچھ رہے ہوتے ہیں جی تم نے اہل بیت کا ذکر جیسا کرنا چاہیے تھا ویسا کیا نہیں۔ میں کہتا ہوں کہ تم تو مانتے ہو نا اہل بیت کو، تمہارے اندر تو سچی محبت ہے نا، ذرا مجھے یہ بتاؤ کہ اہل بیت کے اندر کون کون سی ہستیاں شامل ہیں۔ اور میں یقین سے کہتا ہوں کہ جو جاہل ہیں 95% کیا بلکہ 100% یہ بات اگر کی جائے کہ رفض کی اس طرح معاشرے میں جو ہے وہ فضا پھیلی ہوئی ہے کہ یہ بولیں گے اہل بیت تو 5 تن پاک کو کہا جاتا ہے، اہل بیت تو فقط 5 تن پاک ہیں، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہا، مولا المسلمین حضرت علی اور سیدنا حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، فقط یہ اہل بیت ہے۔ تو جہالت کی وجہ سے ان بھولے بالے سنیوں کو یہ نہیں پتہ کہ اہل بیت کے افراد میں کون کون سی ہستیاں شامل ہیں۔ تو آج ایسے بھولے بھالے نادان سنیوں کی آنکھیں کھولنا چاہتا ہوں کہ خدا کے بندو، رافضیوں کو چھوڑو، ان کی بیٹھک چھوڑو، ان کے کلپ سننے چھوڑو اور ان سے اپنے کان بھروانا چھوڑو۔ ہم اللہ کے فضل سے اہل سنت ہیں، عقیدہ توحید ہو، عقیدہ رسالت ہو، شان صحابہ کا مسئلہ ہو اور مسئلہ ناموس اہل بیت ہو، اللہ کے فضل سے ہم عقائد اہل سنت و جماعت کے مطابق ہر ایک کا ذکر بھی کرتے ہیں اور تعلیمات اہل سنت کے مطابق ہر ایک کو مانتے بھی ہیں۔ اب دیکھو اہل بیت میں کون کون سی ہستیاں شامل ہیں، یہ بات اگر میں اپنی طرف سے کروں یا وضاحت کروں تو ہو سکتا ہے کوئی کہہ سکتا ہے جی یہ مولوی صاحب بغض کا اظہار کر رہے ہیں، اے منن والوں وچوں کوئی نہیں۔ تو میں جو گھر والوں کی بات ہے وہ ان کے منہ سے ہی بتاتا ہوں جو گھر والے ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سچی سچی آل ہے۔ آئیے ایک سید کی بارگاہ میں چلتے ہیں، میری مراد آفتاب طریقت، مہتاب ولایت، عمدۃ المحققین حضرت سید میر عبد الواحد بلگرامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کی ذات ہے۔ یہ آپ کی کتاب 7 سنابل شریف ہے۔ میر عبد الواحد بلگرامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ زیدی سادات میں سے ہیں، حسینی سادات میں سے ہیں۔ آئیے ان سے پوچھتے ہیں کہ اے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے شہزادے اور اے مولا علی کے لخت جگر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ہمیں بتائیے کہ اہل بیت کے اندر کون کون سی ہستیاں شامل ہیں۔ چنانچہ یہ 7 سنابل شریف ہے،
اس کا صفحہ نمبر 30 ہے، فرماتے ہیں ازیں جا باید دانست کہ مردم اہل بیت سے قسمند۔ اور عبارت کا مفہوم بیان کرنے سے پہلے یہ بات بھی سنیے کہ یہ وہ کتاب ہے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں مقبول کتاب ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے میر عبد الواحد بلگرامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو یہ کتاب لکھنے کی وجہ سے ان پر شفقت فرمائی اور انہیں اپنے پاس بٹھایا۔ یہ خواب کا واقعہ ہے، میں اس طرف وہ بیان نہیں کرنا چاہتا، لیکن یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں مقبول کتاب ہے۔ اس میں میر عبد الواحد بلگرامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اہل بیت کی اقسام بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں ازیں جا باید دانست کہ مردم اہل بیت سے قسمند۔ باتیں اس جگہ یہ بات جاننی چاہیے کہ جو اہل بیت کے افراد ہیں ان کی 3 قسمیں ہیں، اصل اہل بیت اند و قسم داخل در اہل بیت و قسم لاحق با اہل بیت۔ 3 قسمیں ہیں، اصل اہل بیت، داخل اہل بیت اور لاحق اہل بیت۔ اب میں اپنے بھولے بھالے سنیوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ خدا کے بندو، کیا تم نے کبھی یہ بات سنی؟ کبھی تمہارے کانوں تک یہ بات پہنچی کہ تم نے فقط 5 تن پاک کو اہل بیت مانا ہوا تھا، 5 تن پاک پر ہمارا دل و جان قربان، یقیناً وہ اہل بیت میں شامل ہیں، لیکن ان کے ساتھ ساتھ جو اور اہل بیت ہیں، کیا تم نے ان کا کبھی نام تک بھی لیا؟ ان کا دن منانا تو دور کی بات ہے، ان کے یوم اعراس پر اپنی عقیدت و محبت کا اظہار کرنا، پوسٹ شیئر کرنا، یہ دور کی بات ہے۔ تم نے تو ان کا نام تک نہیں سنا، تمہیں نام تک نہیں آتا جو افراد اہل بیت میں شامل ہیں۔ اس واسطے اے بھولے بالے سنیوں، رافضیوں کے پاس اٹھنا بیٹھنا چھوڑ دو، رافضیوں کے کلپ سننا چھوڑ دو، آؤ سچے سنیوں کے پاس، آؤ سچے سادات کے پاس۔ یہ کیا فرماتے ہیں؟ اہل بیت کی 3 قسمیں ہیں، اصل اہل بیت، داخل اہل بیت، لاحق اہل بیت۔ فرماتے ہیں اما اصل اہل بیت 13 تن اند 9 ازواج و 4 دختر۔ فرماتے ہیں جو اصل اہل بیت ہے، جو اہل بیت کی پہلی قسم ہے، وہ 13 افراد ہیں، ان میں 9 حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج ہیں اور 4 حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صاحبزادیاں ہیں۔ اب دیکھو کتنا ظلم ہے اس امت پر اور کتنا ظلم ڈھایا گیا اہل سنت و جماعت کے بھولے بالے سنیوں پر کہ جو اصل اہل بیت تھے، جو ازواج مطہرات ہیں، جن کے لیے آیت تطہیر اتری، ان کا نام کوئی نہیں لیتا۔ ان کے ساتھ جس طرح محبت کا اظہار کرنا چاہیے، ان کے دن منانے تو دور کی بات ہے، نام تک معلوم نہیں۔ تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ جو تمام حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات ہیں، کبھی ان اعتراض کرنے والوں نے ان کا دن بھی منایا، ان کے ساتھ بھی اسی طرح انہوں نے عقیدت و محبت کا اظہار کیا جس طرح یہ 5 تن پاک کے ساتھ محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ تو یقیناً ہر ایک کے ساتھ محبت ہو، قواعد اہل سنت کے مطابق ہو اور اس محبت میں انصاف ہو۔ اس واسطے میں کہتا ہوں یہ اعتراض تمہارے ذہنوں میں جو پیدا ہوا ہے، یہ روافض کی بولی سننے کی وجہ سے پیدا ہوا ہے۔ آؤ سچوں کا دامن تھام لو۔ یہ کہتے ہیں اہل بیت کی 3 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم ہے اصل اہل بیت، اور اصل اہل بیت میں 13 افراد شامل ہیں۔ سب سے پہلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی 9 ازواج مطہرات اہل بیت میں شامل ہیں، اور دوسرے نمبر پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی 4 صاحبزادیاں یہ اہل بیت میں شامل ہیں۔ آگے سنیے دوسری قسم کون سی ہے۔ فرماتے ہیں و داخل دریشاں سے تن اند مرتضیٰ علی و حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین۔ فرماتے ہیں جو اہل بیت میں داخل افراد ہیں، علی مرتضیٰ، سیدنا حسن اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، یہ داخل ہیں اہل بیت میں۔ اور آگے فرمایا تیسری قسم ہے ولاحق باہل بیت کسان ان کے خداوند تعالیٰ ایشارہ از رجس و معاصی بکلی پاک کردانی داست و کمالیت تقوی و طہارت بخشیدہ، خواہ سادات باشند خواہ غیر سادات، چنانکہ سلمان پارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگرچہ سید نہ بود ولیکن با سبب کمال طہارت او از رجس لاحق با اہل بیت شد، قال علیہ الصلاۃ والسلام سلمان منا اہل البیت۔ یہ میر سید عبد الواحد بلگرامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی عبارت میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ فرماتے ہیں تیسری قسم اہل بیت کی لاحق با اہل بیت ہے، جو اہل بیت کے ساتھ ملنے والے ہیں۔ فرمایا وہ کون سے افراد ہیں جو لاحق اہل بیت میں شامل ہیں؟ میر عبد الواحد بلگرامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ لاحق اہل بیت میں وہ افراد شامل ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رجس سے، گناہوں سے پاک کر دیا، اور تقوی و طہارت کے کمال اور عروج کی وجہ سے
ان کو گناہوں سے دور کیا، ان کو بخش دیا، وہ خاص سادات ہوں یا غیر سادات ہوں، جو متقی ہو، صحیح العقیدہ ہو، وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آل میں شامل ہے۔ آگے فرماتے ہیں وہ سادات ہوں خواہ غیر سادات ہوں، جس طرح کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ نہ عربی ہیں، نہ یہ قریشی ہیں، اور نہ یہ ہاشمی ہیں، ان کا تعلق عرب کے قبیلہ سے نہیں، فارسی نسل ہے، لیکن تقویٰ تھا، دل میں ایمان کا نور موجود تھا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اپنا تن من دھن انہوں نے قربان کیا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو اعزاز عطا فرماتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا، سلمان و منا اہل البیت، لوگوں سلمان بھی ہمارے اہل بیت میں شامل ہے۔ تو خلاصہ کیا ہوا کہ اہل بیت کی 3 قسمیں ہیں۔ اصل اہل بیت، ان میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی 9 ازواج شامل ہیں، 4 صاحبزادیاں شامل ہیں، ان کی تعداد 13 ہوئی۔ دوسرے قسم پر داخل اہل بیت ہیں، اور یہ 3 افراد ہیں، سیدنا علی ہیں، سیدنا حسن ہیں، سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین ہیں۔ اور تیسری قسم ہے لاحق باہل بیت کی، کہ وہ افراد جن کو تقویٰ کی کمالیت کی وجہ سے اور طہارت کے عروج کی وجہ سے اور گناہوں سے پاکی اور بچنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں لاحق باہل بیت فرمایا، جن میں سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل ہیں۔ تو سامعین مکرم، میری پھر گزارش ہے ان بھولے بھالے سنیوں سے کہ خدا کے بندو، جو تعلیمات ہیں اہل سنت و جماعت کی، ان کو سمجھو، ان کو پہلے مانو، ان کو دیکھو۔ پہلے یہ اس بات کو جانو کہ ہم اہل بیت کن افراد کو مانتے ہیں، اور ظلم کی انتہا دیکھو کہ رافضیوں کی دیکھا دیکھی میں ہم فقط محبت انہی افراد کے ساتھ کرتے ہیں جن کے ساتھ رافضی کرتے ہیں، اور فقط ہم انہی کا دن مناتے ہیں جن کا دن رافضی مناتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو پینتن پاک میں بھی شامل ہیں، ہمیں ان کا یوم عرس تک کوئی پتہ نہیں، یوم شہادت تک کی کوئی خبر نہیں۔ یہ میں بات اس مہینے میں اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ 5 ربیع الاول کو یوم شہادت تھا، یوم عرس تھا شہزادہ مولا المسلمین، جگر گوشہ بطول، نواسہ رسول، راکب دوش مصطفیٰ و راکب دوش مرتضیٰ، سیدنا امام علی مقام، سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا۔ اب بتاؤ، یہ جتنے اعتراض کرنے والے ہیں، کیا انہوں نے اس طرح عقیدت و محبت کا اظہار کیا امام حسن کے ساتھ جس طرح امام حسین کے ساتھ کرتے ہیں؟ کیا انہوں نے اس طرح پوسٹیں شیئر کی امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کے حوالہ سے جس طرح یہ مولا علی اور سرکار حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرتے ہیں؟ تو ایسا فرق کیوں ہے؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے امام حسن مجتبیٰ کو اپنی گود میں نہیں اٹھایا؟ کیا انہیں اپنی زبان مبارک نہیں چسوائی؟ کیا ان کو اپنے دستے مبارک سے گھٹی نہیں دی؟ کیا امام حسن مجتبیٰ کے کان میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خود اذان نہیں پڑھی؟ کیا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام حسین کے بڑے بھائی اور امام حسین سے افضل نہیں ہیں؟ اگر ہیں اور بالیقین ہیں تو یہ ماننا پڑے گا کہ ہم نے اہل بیت کو ماننے میں رافضیوں کی کاپی کر کے بھی ٹھوکر کھائی، اور ہم نے اہل بیت کے ساتھ ناانصافی کی ہے، پینتن پاک کے ساتھ ناانصافی کی ہے۔ دیکھو 5 ربیع الاول گزرا، میں ان بھولے بھالے جاہل سنیوں سے کہتا ہوں کہ تم نے کبھی اس 5 ربیع الاول کو بھی اہل سنت و جماعت کے خطباء سے، ائمہ سے اس بات کا تقاضا کیا اور یہ اعتراض کیا کہ جناب آج تو دن تھا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور آپ نے امام حسن کے متعلق کوئی بات نہیں کی، کوئی آپ نے پوسٹ شیئر کی نہیں کی؟ تو کیا وجہ ہے؟ امام حسن مجتبیٰ کے ساتھ رافضی اس وجہ سے بغض رکھتا ہے کہ آپ نے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ صلح کی تھی، اور ان کو اپنا قائد مان کر ملت اسلامیہ کی جو خلافت تھی، سلطنت تھی، وہ ان کے سپرد کی تھی۔ رافضی تو اس وجہ سے ان کا نام تک نہیں لیتا، اور انہوں نے اپنی کتابوں میں عار المؤمنین اور مذل المؤمنین کے الفاظ خبیثوں نے، لعنتیوں نے لکھ دیے۔ اے بھولے بھالے سنی، تو بھی ان کے پیچھے چلتا جا رہا ہے، تجھے کوئی خبر نہیں امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت کب ہے، ان کا یوم عرس کب ہے؟ چلو ازواج مطہرات کی محبت کی تو ہم آپ سے بات بعد میں کریں گے، پہلے پینتن پاک کی محبت پر تو پورا اترو۔ تو یہ فرق کیوں ہے؟ یہ فرق تم نے کہاں سے سیکھا؟ یہ فرق تم نے روافض کے پاس بیٹھنے سے سیکھا، یہ ان کے بارے میں نرم گوشہ دل میں رکھنے کی وجہ سے تمہیں یہ فرق ملا۔ تو آج بھی ہم کہتے ہیں، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، آج وقت ہے ایسے صحیح العقیدہ سادات کا دامن تھامو، آج وقت ہے اہل سنت و جماعت کی تعلیمات کو پڑھو، آج وقت ہے پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا دامن تھامو،
آج وقت ہے جو حسنی حسینی سچے سچے سادات ہیں، حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کی تعلیمات کو پڑھو، انشاءاللہ اس جہاں میں بھی بیڑا پار ہوگا، اور ایسے سچوں کے لڑ لگو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ قبر کو بھی روشن فرما دے گا اور قبر میں بھی بیڑا پار ہو جائے گا۔ اس واسطے گزارش ہے کہ اہل سنت و جماعت کے علماء کے ساتھ اپنے آپ کو چمٹا کے رکھیں، اپنے آپ کو سنی جو مستند علماء ہیں ان کے ساتھ ملا کے رکھیں اور ایسوں کا دامن تھام کے رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں گمراہی سے، جہالت سے اور بالخصوص روافض کی فتنہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔